نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات محترم، آج یہ پورا رکوع ہے سورہ لقمان کا، اور یہ آیات ہیں، آیات نمبر 12 سے لے کر 19 تک۔ بڑا خوبصورت مضمون ہے، بلکہ جس طرح میں نے کل عرض کیا تھا جمعۃ المبارک کے خطبہ میں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے قرآن مجید کی سمری قرآن کے الفاظ میں سنا دے تو آپ سورہ عصر پڑھ دیا کریں۔ اور آج میں ایک دوسری بات کہنے لگا ہوں، اگر آپ سے کوئی کہے قرآن مجید کا کوئی رکوع ایسا بتائیں جس میں پورے قرآن کی سمری بیان ہو گئی ہو، سورہ لقمان کا یہ رکوع آپ پڑھ دیا کریں۔ یہ بڑا جامع ہے اور اس میں چند نصیحتیں ہیں حضرت لقمان کی۔ کس کے نام؟ اپنے بڑے پیارے بیٹے کے نام، یوں کہہ لیجیے اپنے لخت جگر کے نام۔ حضرت لقمان کا نام عربوں میں بڑا مشہور تھا۔ مجلہ لقمان تو وہاں پر مشہور تھا، لوگ ان کے اقوال کو کوٹ کیا کرتے تھے، اقوال زریں کو، حکیمانہ اقوال کوٹ کیے جاتے تھے ان کے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک اللہ کریم نے اپنا پیغام سنانے کے لیے، جس طرح میں نے کل عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم کو سب ہی یہودی، عیسائی، مشرکین، مسلمان سبھی احترام سے دیکھتے تھے، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ ملت ابیکم ابراہیم، ارے بھائی ہم تمہیں کسی اور طرف نہیں لے کے جا رہے، حضرت ابراہیم کی ملت پر قائم ہو جاؤ، یہی ہماری دعوت ہے، ہم کوئی نئی دعوت نہیں پیش کر رہے۔ اسی طرح آج حضرت لقمان کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے، بچہ بچہ آپ کے نام سے واقف تھا اور ان کے حکیمانہ اقوال سے بھی واقف تھا۔ تو قرآن نے حکمت ہے نا، قرآن نے انہی کے حوالے سے کہ جن کا تم بڑے محبت اور عقیدت سے نام لیتے ہو، دیکھو ان کی سوچ کیا تھی، ان کا پیغام کیا تھا۔ اچھا، پیغام بھی کس کے نام؟ کسی عام آدمی کا نام نہیں، اپنے بیٹے کے نام۔ بیٹے کا ذکر کیوں کیا؟ کہ بھائی جو کوئی بھی شخص اپنے بیٹے سے زیادہ کسی اور کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا، موسٹ سنسیئر اپنے بیٹے کے ساتھ ہو، دل کی بات ہی کرتا ہے اور سچی بات کرتا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو ایک دن بڑے درد کے ساتھ کہا، بیٹا میری کچھ باتیں سن لو، اور بڑے سوز کے ساتھ کچھ باتیں کہتی، چند باتیں ہیں، ابھی انشاءاللہ آج چند منٹوں میں ان کا ذکر ہو جائے گا۔ قرآن مجید کا خلاصہ اس کے اندر آ گیا ہے، وہ سارے عام نکات اس میں آ گئے ہیں۔ پورا قرآن پڑھتے چلے جائیے، انہی نکات کی تشریح ہے۔ وہ کیا تھے؟ آئیے دیکھیں۔ پہلی بات تو حضرت لقمان کا اللہ کریم تعارف کروا رہے ہیں کہ حضرت لقمان کو ہم نے حکمت عطا کی تھی۔ بھائی لقمان حکیم سارے ہی جانتے ہیں، یہ حکمت وہ نہیں وہ جو علم طب میں جو یوں کہہ لیجئے اپنا کوئی کلینک کھولا ہو کسی نے، نہیں بھائی، یہ حکمت اور ہے۔ ہم نے حضرت لقمان کو دانائی عطا فرمائی، جن کی دانائی کے اقوال اور حکمت کے اقوال تم بیان کرتے ہو، وہ حکمت تو ہم نے عطا کی تھی۔ وہ حکمت تھی کیا؟ دا سیکرٹ آف وزڈم کیا تھا؟
اس حکمت کا راز یہ تھا انشکر للہ، اپنے رب کے شکر گزار بن کے رہو۔ یہی سب سے بڑی حکمت ہے، سب سے بڑی دانائی یہ ہے، انسان اپنے آقا، اپنے رب اللہ رب العزت، جس کی پیدا ہونے سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک، اس کی ساری زندگی، اس کا ایک ایک سانس اس کی رحمت سے منسوب ہے، اللہ اکبر، اس کے لیے شکر گزار بن جائے۔ جسے اگر کوئی شخص اپنے محسن کا شکر گزاری نہ کرے تو آپ اسے نمک حرام کہتے ہو۔ حکمت کا راز کیا ہے، دانائی کا اصل راز کیا ہے کہ اپنے رب کے شکر گزار بن کے رہو۔ یہ رب کا شکر کیا ہے بھائی؟ ایک تو بڑا سیدھا سادہ ہے، آپ کوئی بھی نعمت استعمال کرتے ہو اور آپ کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا ہو گیا ہے، بات بات پہ شکر کرتے ہو۔ اچھا، زبان سے کبھی نہ بھی نکلے، ذہن میں ہر وقت یہی تصور رہے کہ میرے رب کا ہی یہ احسان ہے، اس جذبہ شکر سے ہر وقت لبریز رہو اور اس کے گن گاتے رہو۔ جو ہی نعمت ملے ہونٹوں پہ الحمدللہ کے الفاظ ہوں۔ اللہ اکبر، جب ایمان والوں کو اللہ کریم کی طرف سے انعامات نصیب ہوں گے، اور اللہ سے میری دعا ہے اللہ میرے سارے عزیزوں کو وہ آخری زندگی میں جنت کے انعامات عطا فرمائے۔ جب وہ انعامات نصیب ہوں گے تو ان کے ہونٹوں پہ کیا الفاظ ہوں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، دیکھا الحمدللہ کے الفاظ آ گئے۔ شکر ہے اس رب کریم کا جس نے ہمیں اس صراط مستقیم کی راہ دکھا دی، جس پر ہم چل کر آج اللہ کے انعامات کے مستحق ہوئے ہیں۔ یہ اس کا ہی تو کرم ہے۔ تو قدم قدم پر اس کی شکر گزاری، تو ایک شکر گزاری سوچ میں ہے، ایک شکر گزاری زبان پہ ہے، اور ایک شکر گزاری عمل میں ہے۔ عمل میں شکر گزاری نہ ہو تو شکر کا حق ادا نہیں ہوتا۔ کلوا من الطیبات واشکروا لہ، قرآن کے الفاظ ہیں۔ بھائی میری نعمتوں کو کھاؤ، پھر اس کا شکر بھی تو بجا لاؤ۔ اب وہ شکر وہ صرف الحمدللہ نہیں، بلکہ میری نعمتوں کو کھاتے ہو، انرجی جو ریسیو کرتے ہو، قوت تمہیں ملتی ہے، پھر اس سے میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ اللہ اکبر، ایک ایک عمل تمہارا شکر کا مجسمہ بنا ہوا ہو۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق اس کی نعمت کو استعمال کر دیا تو آپ نے گویا ناشکری کر دی، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو حلال کی بجائے حرام پہ لگا دیا، ناشکری ہو گئی۔ زبان اللہ نے دی، جھوٹ بول دیا، ناشکری ہو گئی۔ آنکھیں اللہ نے دی اور یہ آنکھیں بھٹکتی پھریں، غلیظ ہو گئی، ناشکری ہو گئی۔ کان اللہ نے دیے حق سننے کے لیے اور یہ جھوٹ اور غیبت سنتے پھرے، ناشکری ہو گئی۔ ہاتھ اللہ نے دیے کہ اس سے شکر بجا لاؤ، میرے بندوں کی خدمت کرو، اور یہی ہاتھ کسی پہ ظلم ڈھا جائیں تو یہ ہاتھوں کی ناشکری ہے۔ پاؤں اللہ نے دیے سیدھی راہ پہ چلنے کے لیے، اور اگر یہ پاؤں غلط راہ پہ چل پڑے تو یہ پاؤں کی ناشکری ہے۔ مال اللہ نے دیا اعتدال سے خرچ کرنے کے لیے، اور اس کو عیاشی میں اڑا دیا، اس کو تعیشات میں اڑا دیا، اسراف کی نظر کر دیا، تو آپ نے گویا اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کر دی۔ اور اس ناشکری آگے ذرا غور کیجئے، وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اگر کوئی شکر بجا لاتا ہے، ارے اس کو فائدہ بھی اس کو ہی ہوتا ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
اس کی شان میں اضافہ نہیں ہو جاتا۔ میں ایک مثال دوں، اس پر تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، اس کے مال کو اگر آپ ماڈریٹ ہو کر، اسراف سے بچ کر اور بخل سے بچ کر اعتدال سے خرچ کرتے ہو تو اس کے معیشت پر کتنے فائدے مرتب ہوتے ہیں۔ اور اگر پورا معاشرہ ویسٹفل کنزمپشن میں انڈلج ہو جائے، اسراف کا مرتکب ہو، تو اس کے معیشت پر کتنے بھیانک اثرات پڑتے ہیں، یہ میں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ کتنی خرابیاں واقع ہوتی ہیں۔ اب بتائیے شکر کا فائدہ کس کو ہوا؟ اللہ کو ہوا یا خود ہمیں؟ من یشکر فإنما یشکر لنفسہ۔ اور پھر جو شکر گزار ہوتا ہے اللہ کریم اس کو انعامات دیتے ہیں۔ بتاؤ فائدہ کس کا ہوا؟ اللہ خوش ہو گئے، فائدہ کس کا ہوا؟ اللہ اکبر۔ ومن کفر، اور اگر کوئی ناشکرہ ہو جائے، اللہ، یہاں کفر کے معنی ناشکرہ ہونے کے ہیں، باغی بن جائے، ناشکرہ ہو جائے، تو مت سمجھے ہماری شان میں کوئی کمی آ جائے گی۔ فإن اللہ غنی حمید۔ اللہ کریم کو کسی کی شان بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے شکر بجا لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ ہی محمود ہے۔ اس کی تعریفیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فإن اللہ غنی، وہ بے نیاز ہے، اس کو تمہاری تعریفوں کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ ابتدائی تمہیدی آیت تھی۔ اب حضرت لقمان کے الفاظ سے جو باتیں انہوں نے کہی تھی اپنے پیارے بچے کو، اپنے لخت جگر کو، اب ان کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ اذ قال لقمان لابنہ، جب لقمان نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا، بیٹا میرے بچے میری پیاری بات سن لو، میری بات سنو، اور نصیحت کرنے لگے۔ پہلی نصیحت کیا کی؟ ماں باپ کے لیے۔ یہ سب سن لیں ماں باپ، میرا بیٹا الطاف موجود ہے، سلمان صاحب موجود، اور جو پیغام سن رہے ہیں ماں باپ ہیں تو سنیں اپنی اولاد کو پہلا پیغام کیا دینا چاہیے۔ اور اگر میرے بچے سن رہے ہوں تو وہ بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ کریم کا پہلا پیغام بزبان حضرت لقمان کیا ہے۔ پہلی بات جو حضرت لقمان نے اپنے بچے کو بطور نصیحت جاری کی وہ یہی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ بھائی میری بات سنو، بڑی سادہ سی بات ہے۔ یہ بچوں کو میں مخاطب کر کے بات کر رہا ہوں۔ میرے پیارے بچوں، اللہ کریم نے تمہیں ماں باپ دیے ہیں۔ آپ ماں باپ کی بجائے کسی اور کو ماں باپ بنا لو، ان کے ہوتے ہوئے فلاں کو ابو کہہ دو، فلاں کو ماما کہہ دو۔ بولو اس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ میرے بچے سب یہی کہیں گے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں۔ میں کہوں گا اس سے بڑا ایک ظلم یہ ہے کہ رب نعمتیں دینے والا رب ہو اور ہم رب کی بجائے اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں۔ اس سے بڑا ظلم انسان کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ تو اللہ کی غیرت کے خلاف ہے۔ یہ بات کوئی مرد برداشت نہیں کرتا، کوئی شخص برداشت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت یہ سب سے زیادہ ناراضگی والی بات ہے۔ کھاؤ اس کا اور کڑکڑ کسی اور جگہ جا کے کرو، جی، کڑکڑ کہیں اور انڈے کہیں، یہ وہ بڑا مشہور محاورہ ہے۔ او بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کے رزق کھائیں، اسی کے شکر گزار بن جائیں۔ لا تشرک باللہ۔ میرے بچے، پہلی بات یہ ہے پوری زندگی اس کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس سے بڑی نا انصافی اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہ نصیحت کس کی تھی؟ بس یہ نصیحت تو حضرت لقمان کی تھی۔ کس کے لیے؟ اپنے بیٹے کے لیے۔ یہ اللہ کا حق بیان کر دیا، اللہ کا سب سے بڑا، سارے حقوق نہیں بیان کیے، ایک حق بیان کر دیا
سب سے بڑا اور پہلا حق، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اب اس کے بعد حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ ذرا ماں باپ مجھے بتائیں، ماں باپ کے سوا بھی کسی کا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا حق زمین پر ماں باپ کا ہے۔ اب حضرت لقمان خود باپ ہے، بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، تو ان کے لیے تو بڑا ایمبیرسنگ ہے کہ وہ کہیں کہ بیٹا اپنے باپ کی خدمت کرو اور ان کے حق کو پہچانو۔ لہٰذا اللہ کریم نے حضرت لقمان کی بات کو ایک لمحے کے لیے روک کر ترتیب میں، چونکہ اب والدین کی باری آ رہی تھی، اللہ کریم نے اپنی طرف سے ایک جملہ ایڈ کر دیا جسے جملہ معترضہ کہتے ہیں، اور کیا فرمایا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، میرے لقمان نے اپنے بیٹے کو اپنے رب کا مقام بتایا ہے، تو پھر میں اس بیٹے کو اس کے ماں باپ کا پہچان کروا رہا ہوں۔ میں یہاں سے ایک نتیجہ اخذ کیا کرتا ہوں، جو ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ان کے ادب کرنے والے، خدمت کرنے والے ہوں، تو پھر وہ اپنے بچوں کو رب کے مقام کی پہچان کرا دے، رب کے ساتھ جوڑ دے۔ جن بچوں کا تعلق رب کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ پوری زندگی اپنے ماں باپ کے مقام کو کبھی بھولنے والے نہیں ہوتے۔ یہی راز ہے اس آیت مکرمہ کے اندر۔ کیا حکم دیا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو حکم دیا بِوَالِدَيْهِ، بھائی اپنے دونوں ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ اچھا سلوک کرو؟ نہیں بھائی، بہترین سلوک کرو۔ اچھا، یہاں پر مجھے سورہ بنی اسرائیل کی آیات آ گئی، میں جلدی سے وہ سنا دوں۔ وہاں پر بھی یہی دو نقطے آگے پیچھے آتے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے حکم دے دیا ہے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کے اس سب سے بڑے حق کے بعد کہ اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اگلا بڑا حق کس کا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے حق کو پہچان لو، ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ سپرلیٹو ڈگری استعمال کی، اور جس کی کوئی سیلنگ ہی نہیں ہوتی ہے۔ وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اب دیکھو اللہ کریم کتنے، کہ مجھے اجازت دے کہنے کہ کتنے جذباتی ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم کتنا سوز کے ساتھ بچے کو سمجھا رہے ہیں کہ سنو، اما یبلغن عندک الکبر، تم جوان ہو جاؤ اور تمہارے ماں باپ بوڑھے ہونے لگیں یا ہو جائیں اور تمہیں زندگی میں ملیں، پھر فلا تقل لہما اف، دیکھنا ان کے سامنے کبھی اف بھی نہ کرنا، کبھی اف نہ کرنا۔ اللہ، دیکھا دین، ہیومن ریلیشن، سوشل ریلیشن کا مقام کیا ہے، کتنی اہمیت ہے۔ یہی تو قرآن سکھانے کے لیے آیا ہے۔ جو بچے قرآن کی تعلیمات سے محروم رہتے ہیں، ان کو اپنے والدین کی قدر و قیمت کا پتہ ہی نہیں چلتا پوری زندگی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے مغرب میں دیکھ لو کیا حال ہے، ادھر ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، اٹھا کے اولڈ ہاؤسز میں پھینک آتے ہیں بچے، اور ادھر کیا حکم ہے؟ ماں باپ بوڑھے ہو جائے، دیکھ لو، فلا تقل لہما اف، بھائی اف کی نوبت تو تب آئے گی جب تم ان کے پاس ہوگے۔ اگر اولڈ ہاؤس میں پھینکا ہے تو پھر اف کی نوبت کہاں سے آئے گی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بات پوچھوں، ہم پر بچوں کا حق زیادہ ہے یا ماں باپ کا حق زیادہ ہے؟ فرسٹ، who is first to us? our parents، ماں باپ نمبر 1، اولاد نمبر 2۔ یہ سب حضرات نوٹ کر لیں۔ حد ہو گئی ہے، کیا ویسٹرن کلچر ہے۔ دیکھو آنکھیں چندھیاتی ہیں، اور حالت یہ ہے کہ ادھر ماں باپ بوڑھے ہوئے ان کو مرنے کے لیے چھوڑ آتے ہیں، اور اگر اور سال کے سال کبھی کرسمس ہو تو ان کی خدمت میں
پیش ہو جاتے ہیں، کو تحائف پیش کرتے ہیں، ماں باپ واری واری جاتے ہیں، میرا بیٹا مجھے ملنے آ گیا ہے، کتنا عظیم بیٹا ہے۔ اور اگر وہ نہ آ سکے، گھر سے ہی کوئی بوکے بھیج دے تو اس کے لیے بھی وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح، میرا بچے نے مجھے بوکے بھیجا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے، میرے استاد محترم نے مجھے بتایا، وہ انگلینڈ میں پڑھنے گئے ہوئے تھے، کہ ایک بیٹی کہتی ہے اللہ اکبر، ایک خاتون کہتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ رہتا ہے، وہ مجھے ملنے نہیں آتا۔ ہائے ہائے، وہ کتنی اذیت والی زندگی ہوگی۔ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ بھی نہ کہنا کہ ماں باپ میرے ساتھ رہتے ہیں، نہیں، ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ۔ ابھی وہ سورہ بنی اسرائیل کے آیات میں سنا رہا تھا، میں چاہتا ہوں وہ مکمل کر لوں تاکہ آج یہ ماں باپ کا مقام واضح ہو جائے۔ اور یار یہی ایمان ہے، یہی عمل ہے، یہی قرآن ہے۔ بیہیویئر سیکھو، سوشل بیہیویئر سیکھو، رشتوں کی پہچان سیکھو، رشتوں سے پیار کرنا سیکھو، رشتوں کی قدر کرنا سیکھو۔ یہ نہیں سیکھا تو محض تراویاں پڑھ پڑھ کے آپ اور تسبیحاں کر کر کے فارغ ہوتے چلے جائیں، ماں باپ کے مقام کا پتہ نہیں چلا تو ہم نے کیا کیا ہے دنیا میں، سارا وقت ضائع کر دیا ہے۔ ایک آیت پہ عمل کر لو، پورا قرآن نہیں پڑھا جاتا، ایک آیت پہ عمل کر لو، یہی جو میں آج عرض کر رہا ہوں، ایک اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دوسرے، ماں باپ کے بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیات کو ذرا کنٹینیو کروں۔ اما یبلغن عندک الکبر، تم جوان ہو جاؤ، وہ بوڑھے ہو جائیں یا بوڑھے ہونے لگے، دیکھنا فلا تقل لہما اف۔ آئے میرا جی چاہتا ہے میرے سارے بچے آج یہ پیغام سن رہے ہوتے، الحمدللہ۔ میں جی سی کے بچوں کو تو یہ لازمی ہمیشہ 40 سال سے مسلسل سناتا آ رہا ہوں، بچوں کو ہر کلاس میں سناتا ہوں، ارے اپنے ماں باپ کو پہچان لو، تم ان کے پاس رہتے ہو، ان کے مقام کو نہیں جانتے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، کلوزسٹ ماں باپ جن کے ساتھ بچے رہتے ہیں، اینڈ لیٹ می لیٹ یو نو، ان کو نہیں پتا ماں باپ کا کیا مقام ہے۔ اللہ کو سمجھانا پڑا، اس سے زیادہ نادانی اور لا علمی اور بندے کی کیا ہو سکتی ہے، سمجھانا پڑا۔ اما یبلغن عندک الکبر، تم جوان ہو جاؤ، وہ بڑھاپے کی طرف چل پڑے، لا تقل لہما اف، اب ان کے سامنے اف نہ کر دینا۔ یہ اف کیا ہے؟ یہ کوئی بہت بڑی بدتمیزی نہیں، یہ گالیاں نکالنا نہیں، معمولی سی بے ادبی، یہ بھی اللہ کو برداشت نہیں۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے ماں باپ نے اپنے بچوں کی اپ برنگنگ میں کیا رول پلے کیا ہوا ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو ان کے لیے، ان کی زندگی کے لیے وقف کیے رکھا، کس طرح اپنی ضروریات کو ایک طرف رکھ کے ان کو ہمیشہ ترجیح دی۔ ان کے مقام کو ماں باپ کبھی خود بتا سکتے ہیں، کبھی کوئی ماں باپ اپنے دل کی بات رکھ ہی نہیں سکتے اولاد کے سامنے، اسی لیے اللہ کو بتانا پڑا۔ تمہیں کیا پتا؟ تمہیں کیا پتا؟ ماں کو کہہ دیتے ہو تم نے میرے لیے کیا کیا؟ ارے تم 2 سال جو ماں کی گود میں گزارے ہیں، وہ تمہیں ہوش ہے؟ تمہیں یاد ہے؟ اٹس ناٹ ان یور میموری۔ کس بنیاد پہ کہتے ہو تم نے کیا کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہی کیا ہے اس نے کیا کیا ہے؟ ایک ایک رات اس نے جو گزاری ہے تمہارے لیے، تمہیں کس طرح سے بتائے؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ یہ ماں کی بات آ گئی ہے تو پھر سن لو۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول کے سامنے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ماں معذور ماں۔ میں نے اسے کہا، ماں آؤ میں تمہیں حج کراؤں۔ ماں کہنے لگی، بیٹا میں تو معذور ہوں،
میں تو چل نہیں سکتی، میں کہ آج تمہیں تو دوڑنے والے ہوں، صحت مند لوگوں کا کام ہے۔ تو بیٹا کہنے لگا ماں تیرا بیٹا تو جوان ہے، طاقتور ہے، میں تجھے گود میں اٹھاؤں گا، کندھوں پہ بٹھاؤں گا اور طواف کراؤں گا، سعی بھی کراؤں گا، پورا حج کراؤں گا پیدل۔ ماں کو کندھوں پہ بٹھا کے میں لے گیا۔ اللہ اکبر۔ آسمان بھی دیکھ رہا ہوگا آج ایک بیٹا اپنے ماں کا کیا مقام اس کو دیا ہے اس نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آسمان رش کر رہا ہوگا۔ طواف کرایا ہے، سعی کرائی ہے، پورا حج کرایا ہے، اور یا رسول اللہ میں نے ماں کو اسی طرح پورا حج کرایا، یا رسول اللہ کیا ماں کا حق ادا ہو گیا؟ سنیں، کیا ماں کا حق ادا ہو گیا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو نے بڑی نیکی کی ہے، اللہ کریم بڑے خوش ہوئے ہوں گے، لیکن اگر یہ پوچھتے ہو کہ ماں کا حق ادا ہو گیا، نادان سن لو، ابھی اس کی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ کیا ماں باپ کا حق ادا کرنے چلے ہو؟ نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی ادا کر سکتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، لا تقل لہما اف۔ مجھے ایک دوست کی مثال بڑی اچھی لگی، کہنے لگے آپ ماں کو کہہ کے آتے ہو یا باپ کو کہہ کے آتے ہو کہ جناب یہ آج دوائی کھا لینا، شام کو آ کے دیکھتے ہو دوائی نہیں کھائی، تو آپ کہتے ہو اف آپ نے دوائی نہیں کھائی، یہ بھی اف ہے، یہ بھی بے ادبی ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ میرے بچوں کو کون سمجھائے؟ ہم قرآن کو صبح سے شام تک پڑھتے ہیں طوطا مینا کی طرح، ہائے ہائے ہائے، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ قرآن کا پیغام پہنچتا ہی نہیں میرے بچوں تک۔ قرآن پڑھانے کا مطلب یہ ہے ان کا پیغام ان کی روح میں اترے، ان کے قلب میں اترے، ان کی زندگی میں انقلاب آئے، ان کی سیرت بدلے، ان کی سوچ بدلے، ان کا بیہیویئر بدلے۔ بیہیویئر بدلا ہے تو قرآن سے تعلق ہے، اور بیہیویئر نہیں بدلا تو پھر قرآن کے ختم پہ ختم کرتے چلے جائیں، جتنے مرضی قرآن ختم کر لے کوئی فائدہ نہیں۔ بات صرف ثواب حاصل کرنے کی ہے، اللہ قبول کرے، ثواب ملتا ہوگا، ضرور ملے گا، میں کیوں کہوں، میں بخیل کیوں بن جاؤں؟ ثواب کے لیے دیکھو، میرے بعض لوگ کہتے ہیں قرآن ہم پڑھتے ہیں یا ثواب کے لیے، غور سے سنیے، یا ثواب کے لیے یا ایصال ثواب کے لیے۔ اللہ اکبر، یا مجھے ثواب مل جائے یا میں اپنے بزرگوں کو ثواب پہنچا دوں، باقی پوری زندگی قرآن سے خالی، پوری زندگی کو تو چھوڑو۔ ماں باپ کا کتنے بچے حق ادا کرتے ہیں؟ سروے کر لو اپنی یونیورسٹیز کے اندر، اپنے کالجز کے اندر، اپنے گھروں کے اندر کتنے بچے ہیں جو یہ بات سمجھتے ہیں؟ بہت کم ہوں گے، بہت کم ہوں گے۔ پھر آپ سمجھو ہم نے رمضان کا حق ادا کر دیا۔ او بھائی میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ صرف پکوڑے کھا لیے اور سحری میں پراٹھے کھا لیے تو حق ادا ہو گیا؟ نہیں، پکوڑوں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ اللہ اکبر، اس سے آگے نکلیے اور اصل منزل کی طرف جائیے، قرآن کو سمجھیے۔ آج بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، لیکن یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ضرور پوری کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوچ کے تو آیا تھا پورا رکوع سناؤں گا، لیکن میرے زبان سے آگے مجھ سے بڑا ہی نہیں جا رہا۔ ماں باپ کا مقام اتنا ٹچی ہے۔ اللہ اکبر۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما لا تقل لہما اف، اف بھی نہ ہو، ولا تنہرہما، چھڑکنا، اولاد ماں باپ کو چھڑکے گناہ کبیرہ، اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ میرے بچوں کو کون بتائے؟ کوئی تو بتا دے جا کر۔
रब को बताना पड़ा है। इसलिए मैंने कहा ना, हजरत लुकमान खुद तो नहीं बता सकते थे, अल्लाह करीम को खुद दरमियान में आकर माँ बाप के मकाम की पहचान कराना पड़ी है। ला तनहरहुमा, झिड़कना नहीं, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनके सामने बात करना, क्योंकि तुम्हारे दे आर योर क्लोजेस्ट फ्रेंड, बात करना बड़े अदब के साथ, बड़ी नरमी के साथ। और वख्फिज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा, अदब व एहतराम से पूरी जिंदगी उनके सामने आजिज़ी के मुजस्समे बने रहना। ये सब कुछ भी कर लो तो तुम समझो कुछ किया है नहीं। क्या करें? मुझसे दुआ मांगा करो। फारूकी साहब जरा नोट करें, मुझसे हुक्म अल्लाह ने दिया है, मुझसे मांगो। ये दुआ मांगना, उलमा कहते हैं, एक मर्तबा मांगना फर्ज है, ऑब्लिगेटरी है। माँ बाप के लिए दुआ मांगो। कल दुआ आई थी, परसों सूरह फुरकान में औलाद के लिए, बीवी बच्चों के लिए ये दुआ क्या आ रही है, बस ये अभी याद कर लो। क्या कहा करो? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मेरे परवरदिगार मेरे वालिदैन पर इस तरह रहमत निशावर फरमा कि जिस तरह उन्होंने बचपन में मुझे पाला था, मुझे कुछ याद नहीं। उसी रहमत, वही प्यार, वही मोहब्बत। अल्लाहु अकबर। हजरत गिरामी कदर, वक्त ख़त्म हो चुका, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक पूरा समंदर है जो मौजज़न है। माँ बाप का क्या मकाम है, ये इंशाअल्लाह लीजिए। हमने वालिदैन के लिए हुक्म दिया कि उनके साथ बेहतरीन सलूक करो। तुम्हारी माँ ने कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं तुम्हें याद? और 2 साल तक दूध पिलाने का जो ज़माना था तुम्हारी मेमोरी में नहीं है? क्या क्या वो ज़हमतें मुशक्क़तें उठाती रही है। हुक्म क्या है? अनिश्कुर ली वाले वालिदैन। पहले क्या था? अल्लाह के साथ शुक्र करो। अब क्या फरमाया? एक शुक्र, एक तो मेरे शुक्रगुजार बन जाओ, एक अपने वालिदैन के बन जाओ। मुझसे अगर आप कहें कि कुरान का खुलासा दे दे, इस्लाम का खुलासा दे, मैं कहूँगा अल्लाह के शुक्रगुजार बन जाओ, माँ बाप के शुक्रगुजार बन जाओ। ये 2 नुक्तों में सब कुछ। इलैयल मसीह, तुमने मेरे पास ही लौटना है। क्या मतलब? अगर मेरे शुक्रगुजार ना बने तो मैं निमट लूंगा, माँ बाप के नाशुक्र गुजार बने तो मैं तुम्हें तो निमट लूंगा। मेरे पास ही तुमने आना है। मेरी होंठों पे दुआ है। अल्लाह, हमारे माँ बाप जो आज हमारे दरमियान नहीं है, मैं पहले उनके लिए दुआ करूं। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सब मिलकर मेरे साथ मांगो, अल्लाह उन पर रहमत निशावर फरमा, रहमत निशावर फरमा। लाखों रहम उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा, उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनके माँ बाप हयात हैं वो भी मांगे, उनके माँ बाप को अल्लाह सेहत दे, सलामती दे, सरपरस्ती दे, उनको कायम रखे। हम उनकी ज़ियारत करते रहे, उनकी खिदमत बजा लाते रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसकी तौफीक अता फरमा दे। हमारे बच्चों को माँ बाप का मकाम समझने की तौफीक अता फरमा दे। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि वसहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।